زینب بنت جہش رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے متعلق بھی ایک واقعہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں کیا کہا؟ منہ بولا بیٹا، یعنی اپنا ایک بیٹا، تبنی اس کو کہتے ہیں، منہ بولا بیٹا. اور کفار قریش کے پاس ایک رواج ہو گیا تھا، اگر کہہ دے کہ یہ منہ بولا بیٹا ہے مطلب وہ اصلی بیٹے کی طرح ٹریٹ کرتے تھے. یعنی مطلب یہ کہ کل کے اس لڑکے نے جس سے شادی کی تو اب وہ باپ کے لیے وہ لوگ کہتے تھے تمہارے لیے بہو ہے، بہو سے تم شادی نہیں کر سکتے، جبکہ وہ اصلی بیٹا ہے ہی نہیں نسب کے اعتبار سے. ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبی. یعنی یہ اصلی بیٹا ہو ہی نہیں سکتا، لیکن وہ کہتے ہیں نہیں اصلی بیٹا. تو اب کیا ہوا، اس رواج کو توڑنے کے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک حکم جاری ہوتا ہے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شادی کس سے کرا دیتے ہیں؟ زینب بنت جہش رضی اللہ تعالیٰ عنہ. کچھ دنوں کے بعد دونوں میں انبن ہو جاتی ہے، رشتہ زیادہ نہیں چلتا ہے بہرحال. اس کے بعد بہرحال طلاق واقع ہو جاتی ہے. اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت زینب بنت جہش رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے شادی کرنے کا فیصلہ کرتے ہیں. اب ایک معنی میں کیا ہو گیا، پوری سوسائٹی کے خلاف فیصلہ لینا. کبھی ایسا ہوتا ہے آپ کو معلوم ہے کہ شرعی اعتبار سے آپ سچے ہیں، لیکن آپ سوسائٹی کے ڈر سے کہتے ہیں لوگ کیا بولتے ہیں. آج کل بہت سارے احتکام ہم کر لے رہے ہیں، لوگ کیا بولتے ہیں. شادی کے موقع پہ اگر ہم دھوم دھڑاکے سے شادی نہیں کریں گے تو لوگ کیا بولیں گے. اگر ہم بچی کو جہیز نہیں دیں گے تو لوگ کیا بولیں گے. تو لوگ کیا بولتے ہیں، بھائی جہیز نہیں مانگ رہے. ارے لڑکا جہیز نہیں مانگ رہا، کچھ میڈیکل پرابلم ہے کیا؟ کانفیڈنٹ نہیں ہے بچہ، کانفیڈنٹ نہیں ہے بولتے. نہیں مانگنا مطلب کانفیڈنٹ ہے بچہ، ٹھیک ہے. اور اگر بچہ مہر دے جا سمجھو چھوڑ دیتا شاید، مہر دے جا، مہر مل جا تو عورتیں رو لے، شیخ صاحب مہر دے ڈالے شاید ابھی چھوڑ دیتے. الٹا معاشرہ کرنا. اب یہ ایسا معاشرے میں آپ کو شریعت لے کے چلنا ہے. ہم کو جو حکم دیا گیا بالکل مخالفت کی لائف ہے. اللہ حفاظت فرمائے. ایسے وقت پر تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو پڑھنے سے معاشرے کی کچھ بھی رسم و رواجیں چل رہی ہوں گی، لیکن شریعت فالو کرنے کے لیے کبھی بھی شرمانا نہیں چاہیے. کیا سوچتے انہوں کیا سوچتے، بھائی آپ کیا سوچتے ہیں، ذرا بول دو کھل کے بولو. کیوں ایسا سوچ رہے ہیں؟ میں نے سوچا نہیں، پھر لوگ بولے نا وہ لوگ آپ ہی ہے، وہ لوگ ہم ہی اصل میں ہم ہی سوچ لیتے ہیں. اور سوچ بھی لیتا آپ بولنا بھائی یہ شریعت ہے، بھائی میں اس پر عمل کرا. آپ کو مجھے اعتراض ہے کیا؟ کھلا بول دو. اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا. اللہ سے ڈرو اور سیدھی سیدھی بات رکھو. تو ارے بھائی لوگ کیا بولتے ہیں، شریعت یہ ہے بول دینا. بعد میں پرابلم شادی کے موقع پر ارے نہیں ایک چھپا دو، تو بعد میں اگر معلومات تو شادی نہیں ہوتی. بتا دو جو ایج ہے، سیلری جو ہے بتا دو. اگر ہاتھ میں کہیں دھبا ہے بتا دو بھائی یہ دھبا ہے، قبول کر رہے نہیں کر رہے. بعد میں نہیں، شادی کے بعد یہ سب ایشو بن جائے تو ہمیشہ کے لیے پرابلم ہو جائے. اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا. اللہ سے ڈرو اور سیدھی سیدھی بات ہو دیا کرو. تو معاشرے کا نہیں شریعت کا خیال رکھنا ہمیشہ. اب لوگ کیا بولتے ہیں شریعت ہے کیا، پہلے بولنا شریعت از مور امپورٹنٹ. پہلے ہمارے لیے شریعت وہ ہے پوری کائنات شریعت کے مطابق آنے والی، کیونکہ زمین کس کی ہے؟ اللہ. تو اس زمین پر قانون بھی کس کا چلے گا؟ اللہ کا. کیونکہ یہ دونوں میچ ہیں. انسان کا جو بھی مزاج ہے نا ایک نہ ایک دن وہ اچانک جو ہے آپ کی سیٹنگ ٹوٹ جانے والی ہے. لیکن جو شریعت ہے نا وہیں پر پوری کائنات یوٹرن لے کے آنے والا. عاقبۃ للمتقین. ہمیشہ انجام متقیوں کا ہی ہوگا. ہمیشہ شریعت کے حساب سے دنیا چلنے والی، انسانوں کے حساب سے نہیں چلنے والی ہے. تو بہتر ہے کہ ہم شریعت پر رہ جائے، ڈٹ جائے، حق پر ڈٹ جائے. پورے لوگ آخر میں یوٹرن مار کے ہوئے آنے. اگر تم لوگوں کا خیال کرو گے تو یہ کوئی گارنٹی نہیں ہے کہ وہ آدمی خوش رہے گا. اللہ بھی ناراض، آدمی بھی ناراض. لیکن اگر ہم اللہ کو خوش کرنے کا خیال کریں گے تو یہ طے ہے اللہ اس کے دل کو بھی موڑ دے گا اور آپ کے لیے وہ رضامند کر سکتا اللہ تعالیٰ. تو بہتر ہے کہ ہم اللہ کو راضی کرنے کی کوشش کریں.